عقل ہی ہے کہ جو انسان کی رشد کر رہی ہے، ورنہ انسان آج بھی غاروں میں رہتا اگر وہ اپنی عقل کو استعمال نہ کرتا۔ اور اسی عقل کو کہ جہاں وہ ظاہری دنیا کو اپنی بہتری میں لگا ہوا ہے، اللہ نے جو ہادیوں کو بھیجا ان کا کام اس عقل کو وہ راستہ دکھانا تھا جو اسے آخرت کے راستے کی طرف لے کے جاتا۔ انبیاء کا کام دنیا کی ظاہری ترقی نہیں تھا، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ نظام الہی ایسا ہے کہ اگر اسے صحیح استعمال کیا جائے تو انسان کی ظاہری زندگی بھی بہترین ہو سکتی ہے، کیونکہ نظام اللہ کی طرف سے آیا، ہدایت اللہ کی طرف سے۔ آج بھی اگر سارے مسلمان اگر تعلیمات اسلامی پہ عمل کریں تو دنیا کیسی ہونی چاہیے؟ دنیا بہتر ہونی چاہیے، مگر عمل نہیں کر رہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ آپ مت بولیے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں جو تعلیمات ہیں اگر میں اس پہ صحیح عمل کروں، احکام صحیح ہوں، اخلاق صحیح ہو، اکنومیکل سسٹم جو اسلام نے کہا ہے اس پہ عمل کیا جائے، تو کیا سسٹم میں کوئی پرابلم ہوگی؟ کیا لوگوں کو زندہ رہنے میں کوئی مشکل ہوگی؟ اگر مشکل ہو اور یہ صحیح نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ خدا حکیم نہیں ہے، خدا کے پاس نعوذ باللہ علم نہیں ہے۔ خدا کا علم اس کی ذات کا ہے، خدا نے علم کہیں سے سیکھا تھوڑی ہے، اور کائنات اسی کی ہے، مخلوق اسی کی ہے، نظام اسی کا ہے، ہادی اسی کے، ہدف بھی خود وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، اور مخلوق کو اس نے اپنی ہی طرف لے کر آنا ہے۔ تو ایسے سسٹم میں کوئی پرابلم نہیں ہے، پرابلم اس کے جو ہے وہ سسٹم کو جب آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں وہاں مشکل ہے۔ اللہ نے سسٹم صحیح بھیجا ہے، امپلیمنٹیشن میں انسان اپنی خواہشات کا غلام ہو گیا، اور یہی خواہشات اس جگہ پہ آ گئیں کہ اللہ کے ہادیوں کے مقابلے میں انسان آ کے کھڑا ہو گیا۔ عقل انسان کو اللہ نے دی تھی، لیکن اس نے عقل کو اپنی بقا کے بجائے اپنی بربادی کے لیے استعمال کیا، اور وہی آپ کے سامنے۔ جتنی عقل آج انسان دوسرے کا حق کھانے میں اور شارٹ کٹ میں اور ادھر ادھر میں لگاتا ہے، اگر وہ عقل صحیح لگائے تو کہاں پہنچ جائے گا؟ مطلب آج کا جوان موبائل میں اتنی دیر بیٹھا رہتا ہے، ٹک ٹاک انسٹاگرام دیکھتا رہتا ہے، ہو سکتا ہے اچھی چیزیں بھی دیکھتا ہوگا، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کی بجائے اگر 10-15 منٹ وہ اے آئی کو دے دے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کچھ چیزیں سیکھ لے، کچھ پڑھ لے، تو کہاں پہنچے گا؟ 1 ہفتے کے بعد، 10 دن بعد، مہینے بعد، 6 مہینے بعد۔ لیکن کیونکہ انسان اپنی عقل کو صحیح استعمال نہیں کر رہا۔ اب ایک شخص جو پورے دن میں یا مثلا ہفتے میں قرآن نہیں پڑھتا، اور ایک شخص اگر روز 5 آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھے، تو وہ مہینے بعد کہاں پہنچے گا؟ کیونکہ استعمال نہیں کر رہا۔ اب کیوں نہیں استعمال کر رہا؟ یہ عقل تو سب کے پاس ایک جیسی ہے، ایکٹیویٹ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم دوسری طرف نہیں دیکھ رہے کہ بہت سارے فیکٹر ایسے ہیں کہ جو انسان کی عقل کو معوف کر رہے ہیں، اور یہی کام تھا کہ جو نبی کے مقابلے میں آئے۔ قرآن کی طرف آپ متوجہ ہوں، قرآن یہی بتا رہا ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا تو ابلیس نے سجدے سے انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ کہ ہمیں افضل کیا چیز طاری ہو؟ بہرحال وہ تو انسان بھی نہیں تھا، لیکن جب اسے نکال دیا خدا نے اپنی بارگاہ سے کہ تم نکل جاؤ، تو اس نے کہا کہ مجھے اجازت دے دے، وقت معلوم تک مجھے اجازت دے، میں آپ کے بندوں کے اندر یا لوگوں میں نفوذ کروں، پینیٹریٹ کروں۔ تو اللہ نے بھی اسے ایک وقت تک، ایک ٹائم ہے، اس ٹائم تک اس کو اجازت دی ہے۔ اس ٹائم کے بعد اس کو بھی اجازت، اس ٹائم تک کا اس نے اپنی پلاننگ اور اسٹریٹجی لے کے وہ آج تک چل رہا ہے، کیونکہ وہ وقت ابھی آیا نہیں جہاں اس کا دروازہ بند ہو جائے گا، جہاں اس کا پینیٹریشن۔ لیکن جیسے ہی حضرت آدم آئے، حضرت آدم کا سسٹم ایکٹیویٹ ہوا، اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اس نے حضرت آدم کو اس درخت کے قریب لے گیا جہاں خدا نے